السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 80، 81 اور 82 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ رکوع کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے قارون کا تعارف کروایا، قارون کی سوچ کا تعارف کروایا، اس کی جو ذہنیت ہے، سرمایہ پرستانہ سوچ اور ذہنیت، اللہ رب العزت نے اس کا تعارف کروایا، اس کی سوچ کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور پھر قارون کو اپریشیٹ کرنے والے جو سوسائٹی میں، سماج میں لوگ ہیں، اللہ نے اس کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ تو قارون تو اصل میں اعلی کار کے طور پہ کام کرتا ہے بڑی طاقتوں کے لیے، فرعونی نظام کے لیے، تو اس کا تو احتساب ہونا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کا احتساب کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو سمجھنے کی بجائے وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے جو گزشتہ درس میں آپ احباب نے سنا کہ یہ جو میرے پاس ہنر ہے، علم ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، یہ تو میری وجہ سے ہے، یہ تو اصل میں میری اپنی صلاحیت ہے، اپنی ایک سوچ ہے، پلاننگ ہے، اس لیے میں بڑا سرمایہ دار بن گیا ہوں، میرے پاس اتنے خزانے ہیں اور اتنی کنجیاں ہیں اس کی۔ اللہ رب العزت نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے یہ خطرناک ہے۔ چنانچہ اگر تاریخ پہ غور کریں گے تو ماضی میں بڑے بڑے طاقتور آئے جو بڑے تکبر کرتے تھے، گمان کرتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ خود فرعون کو دیکھ لیجئے، سارا واقعہ ہم نے سنا۔ اس لیے یہ قارون جو تکبر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور پھر لاؤ لشکر بھی وہ جس کو بڑا وہ اہمیت دیتا ہے، اس کے جتنے نوکر، ملازم، خادم، سب کے ساتھ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جب نکلتا ہے عوام کے سامنے، تو اللہ نے پھر عوام کا یہاں تجزیہ پیش کیا ہے کہ اس عوام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی دولت کو، عہدے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مافیا اور کمپنی کے جب وہ پریشر دیکھتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے، ہم بھی امیر ہوتے، ہمارے پاس بھی گاڑیاں اور بینک بیلنس ہوتا۔ یہ بڑا قسمت والا ہے۔
آیت مقدسہ نمبر 80، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اللہ رب العزت کا علم، سمجھ، عقل رکھنے والے جن میں شعور ہے، علم شعور پیدا کرتا ہے، علم اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، علم انسانیت دوستی پیدا کرتا ہے، انسانی حقوق کی پاسداری یہ علم کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے سمجھ دی، کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر، خرابی ہے تمہارے اوپر، اللہ کا جو بدلہ ہے دیا ہوا ہے خیر، بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس سچی جماعت کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھا عمل و کردار ہے۔ سچی جماعت کو جو اللہ نے عزت دینی ہے دنیا میں بھی، دنیا کے وسائل پر بھی، وہ اللہ ان کو گرفت دیں گے، لیکن وہ وسائل کو اپنے سر پر اور دل پہ سوار نہیں کریں گے، بلکہ وسائل کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں گے، عدل قائم کریں گے۔ تو یہ آمن و عامل صالحا، یہ سچی جماعت ہے۔ اصل میں جو ان کو دولت ملے گی وہ بہتر ہے۔ تم کس کو دیکھ کے بڑی اچھی قسمت والا کہہ رہے ہو؟ قسمت اس کی اچھی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، قسمت اس کی اچھی ہے جس کے پاس اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ جد و جہد ہے، عمل و کردار ہے، جو عدل کے نظاموں کو قائم کرتے ہیں۔ قسمت تو موسیٰ علیہ السلام کی اچھی ہے، اس سچی جماعت کی اچھی ہے جو انسانیت کے لیے عدل کا سسٹم قائم کرتے ہیں، فرعون کے ظلم سے نکال کے جو آزادی دلا کر انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ ہے قسمت والے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ کس کو ملتی ہے چیزیں؟ ان کو ملتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کر کے جو دنیا کے اندر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کو یہ اعلیٰ ترین نعمت عطا کرتے ہیں۔ جو آخرت کو بہتر سمجھتے ہیں، دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، ان میں کوئی حرص نہیں، لالچ نہیں، مفاد پرستی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اگر قربانی دینی پڑ جائے تو قربانی بھی دیتے ہیں، بھوکا رہنا پڑ جائے تو بھوکا بھی رہ لیتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو تعلق ہے ایک طرف اللہ سے ہوتا ہے، دوسری طرف انسانیت سے ہوتا ہے، وہ انسانی حقوق کو قائم کرنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قارون کی یہ تمام تر تکبر، غرور، فخر، فساد فی الارض دیکھ لیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیسے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے اس کو دنسا دیا، وَبِدَارِهِ، اور اس کے جتنے ماننے والے تھے، گھر والے یعنی اس کے جتنے اہلکار تھے، جتنی لالچ، حرص اور انفرادیت اپنے دل میں قائم رکھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو زمین میں دنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، جب اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اس کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے لو لشکر کو اور اس کے وسائل کو بھی، خزانوں کو بھی، اس وقت کا اللہ حال ارشاد فرماتے ہیں فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، پس کوئی ایسی جماعت نہیں ہے يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور وہ کوئی مددگار نہیں لا سکا۔ ایسی صورت میں
کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر وہ لوگ جو بڑی خواہش کر رہے تھے، جیسے اللہ نے بعض انسانوں کا تجزیہ پیش کیا کہ اس کو دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کاش بڑی قسمت والا ہے، ہم بھی ایسے ہوتے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، اور صبح کے وقت جو لوگ آرزو رکھ رہے تھے، آرزو خواہش مند تھے کہ ایسے ہو جائیں بالامس کل، یقولون کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ارے یہ تو خرابی ہے، اللہ رب العزت یبسط الرزق، رزق کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو تباہ ہو گیا قارون، اور ہم کس طرف چل پڑے تھے؟ اس کی تباہی کو دیکھ کر ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، چلیں جن میں احساس پیدا ہو گیا اللہ اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم بھی جب کسی متکبر سرمایہ پرست بڑے عہدے اور حکمران کو دیکھتے ہیں، اعلی کار اور ایجنٹوں کو، اور ہمارے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں ہمیں شعور ملتا ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہم بھی دھنسائے جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمیں شعور دے دیا، سمجھ دے دی، ہم نے توبہ کر لی۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت تو قدم قدم پہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ ہمیں شعور حاصل کرنا ہے، یاد رکھیے، چمک دمک دیکھ کے کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ہم نے سچی تاریخ جو سیکھ رہے ہیں، اس سچی تاریخ میں یہ سیکھا ہے ہم نے سچی رہنمائی کے پیچھے چلنا ہے، سچا علم، سچی تربیت جس میں اللہ کی پہچان ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، عدل کا قیام ہے، انسانی حقوق کا قیام ہے، انسانی اقدار کا قیام ہے، غلامی سے آزادی ہے۔ یہ سچی تاریخ ہے، سچا علم اور تربیت ہے، ہم نے اس کے پیچھے لگنا ہے۔ انفرادی اغراض، ذاتی اغراض، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کی رضا چاہو، اللہ کی رضا کے طلبگار بن جاؤ، اللہ سب کچھ دے دے گا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی ہے، یاد رکھیے، لا يفلح الکافرون، کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ نے تجزیہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے یہ توجہ طلب ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوگے۔ دنیا کی کامیابی عدل کی شکل میں، انسانی حقوق کے غلبے کی شکل میں، اللہ کی رٹ کی شکل میں، یہ حصہ مومنوں کو ملے گا، یہ کامیابی مومنوں کو ملے گی، سچی جماعتوں کو ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی۔ اور اگر کافروں کو دنیا مل بھی گئی، چلو مان لیا دنیا مل گئی ان کو، لیکن آخرت کی کامیابی مومنوں کو ملے گی۔ مومن دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی دنیا دار کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔